Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. یہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرد اور خواتین بیان سننے کے لیے، مجھے بتایا گیا ہے کہ 100% یہ کنورٹڈ ہے آغا خانی سے اسلام کی طرف. تو لہذا میرا بیان پھر اسی ٹاپک پر ہوگا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی. اور ایک تھوڑی سی آپ سے پیشگی معذرت کہ میرا گلا بہت دنوں سے خراب ہے، تو درمیان میں کھانسی کی شاید کچھ بریکس آتی رہے، تو آپ ان کو بریک سمجھ کے برداشت کر لیجیے گا. ہر پروگرام میں کچھ بریکس ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں، تو ممکن ہے کچھ کھانسی درمیان میں آتی رہے، لیکن یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. کرونا کی کھانسی نہیں ہے، ایسا نہ ہو آپ سب بھاگ جائیں کہ مفتی صاحب کرونا پھیلا کے جائیں گے. یہ ویسے ہی کھانسی چل رہی ہے کافی دنوں سے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ کچھ دن اور بھی چلے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے، جلدی ٹھیک نہیں ہے. یہاں ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے آغا خانی تھے، اس کے بعد مسلمان ہوئے، اور عامر ہیرانی صاحب اور ان کے ساتھ جو افراد ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی کنورٹڈ مسلم ہیں ان کو کسی طرح آپس میں مربوط کیا جائے، ایک دھارے میں لایا جائے، کمیونٹی بنائی جائے، تاکہ یہ حضرات جو ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہیں ان کو شیئر کر سکیں. جو مشکلات ہیں، جو بھی مشکلات ایک غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد پیش آتی ہیں، تو ان مشکلات میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. میں عام طور پہ بیانات کے لیے کہیں بھی نہیں جاتا، جو میرے بیانات مساجد میں چل رہے ہیں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح 9 مسلمز ہیں، میں نے فوراً حامی بھری کہ میرا گلا خراب ہو یا صحیح ہو، طبیعت خراب ہو یا صحیح ہو، فرصت ہو یا نہ ہو، میں ہر صورت میں انشاءاللہ پہنچوں گا. کیونکہ میری نظر میں یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ وہ مذہب جس پہ آپ باپ دادا کی وجہ سے چلا کرتے تھے اور آپ اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیں. اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کرنا یہ آسان کام نہیں. ہندو کیوں ہندو ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ جن پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ پتھر کے بنے ہوئے بھگوان نہ مجھے نفع دے سکتے ہیں اور نہ مجھے فائدہ. اچھا، آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا بولنے میں. جب بھی میں کوئی جملہ، کوئی سینٹنس نامکمل چھوڑوں تو آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ مجھے یہ احساس رہے کہ اس بیان میں، اس اسپیچ میں آپ میرے، دیکھیں میں نے جملہ ادھورا چھوڑا نا، ساتھ ہیں، مجھے یہ احساس ہے. تو ہندو اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ سے پتھر کی مورتیاں بنا کے انہی کے سامنے جھکتا ہے. حالانکہ عقل حیران ہوتی ہے کہ جس بھگوان کو تم بنا رہے ہو وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ آپ بتائیں، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میرا بھی بلوچستان کا دورہ ہوا، قلات کا، وہاں بہت سے ہندو بھی تھے. میں نے وہاں اپنے میزبان سے کہا مجھے مندر میں جانا ہے. کہنے لگے خیریت، آپ مسلمان ہو کے مندر میں کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں وہاں جو بھگوان رکھے ہوئے ہیں ان کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں. بھائی کیا انٹرویو لیں گے؟ میں نے کہا رپورٹ لوں گا کہ اب تک کیا کیا آپ نے.
کیونکہ کہا جاتا ہے 2000 سال پرانا مندر ہے، تو بھگوان بھی 2000 سال پرانا ہی ہوگا. وہ الگ بات ہے، ہر 50 سال میں اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے بھگوان کی. تو میں رپورٹ طلب کروں گا، بھائی آپ مجھے 2000 سال کی نہیں، آپ تقریباً 10-20 سال کی رپورٹ دیں. کیا کیا آپ نے؟ کتنوں کی شادیاں کرائیں، کتنوں میں طلاقیں دلوائیں، کتنوں کو جاب لگوائی آپ نے، کتنے بے اولادوں کو اولاد دی؟ کوئی رپورٹ تو پیش کریں. جب میں مندر گیا تو وہاں مہاراج سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے بھگوان سے ملاقات نہیں کرنے دی. انہوں نے کہا وہاں بھگوان کے پاس کچھ خواتین اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ خواتین پردے دار ہیں، اس لیے. میں باہر آ گیا مندر سے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ ہر ایک کو اسی طرح ہی کہتے ہیں، یہ کسی کو بھگوان کے پاس جانے کی پرمیشن، اب دیکھیں نا جملہ، نہیں دیتے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھگوان سے جتنی بھی رپورٹیں لی جائیں، بھگوان نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے. قرآن کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا اس بھگوان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتا ہے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ نہ ایسے کان جن سے سن سکیں، نہ ایسی آنکھیں جس سے دیکھ سکیں. مگر ہندو پھر بھی ہندو ہے. کیوں؟ اس کا باپ ہندو تھا اور اس کی ماں ہندو تھی. تو انسان اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں کتنا گمراہ ہو جاتا ہے. یہی چیز آپ کو دوسرے باطل مذہبوں میں بھی نظر آئے گی. جن آغا خانیوں سے ہم ملے ہیں، وہ جب پرنس آغا خان کے بارے میں رپورٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے آداب اور ان کے حقوق بیان کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے بارے میں حقوق بیان ہو رہے ہیں یا کسی انسان کے بارے میں. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ میں اور مخلوق میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب A to Z فقیر ہو اللہ کے در کے. اس میں کسی کا فرق اللہ نے نہیں رکھا. بولے نا بھائی، نہیں رکھا. ایک جیسے فقیر ہیں، سب محتاج. یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی مستثنا نہیں کیا. اس کائنات میں ہمارا عقیدہ ہے سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ اپنی ذات کے بارے میں اعلان کر دیں. اپنی ذات کے بارے میں آپ اعلان کر دیں لا اعلم الغیب، میں غیب کا علم نہیں جانتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے آنے والی کل کا پتہ ہوتا تو میں فائدے کی چیزیں جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہوں گا میں؟ نبی بتا رہے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک، بولے نا کیا ہوگا، نہیں ہوں، تو میں تمہارے نفع نقصان کا مالک کہاں سے ہو جاؤں گا؟ نبی اپنی حیثیت بیان کر رہے ہیں انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان ہوں. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا. دلیل کیا دی ہے؟ ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ یہ معاشرے کے غریب اور مسکین کیوں ہیں؟ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن قوم کے کسی سردار پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ ایک یتیم اور مسکین پہ نازل کیوں ہوا؟ اور ان کے لیے انگور اور کھجوروں کے باغات کیوں نہیں ہیں؟
فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، یہ ہاتھ سے اشارہ کرے اور نہریں بہنا شروع ہو جائیں. ان کے ہاتھ میں، ان کی انگلی میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے کہ ادھر زمین کو اشارہ کرے اور ادھر نہریں بہنا شروع ہو جائیں. یہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے کتاب لے کر، تو یہ تو پیغمبر ہیں، ان کو فرشتے کے انتظار کی کیا ضرورت؟ یہ آسمان پہ جا کے ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے ڈائریکٹ کتاب کیوں نہیں لے آتے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی یہ تو پیغمبر ہے نا، ان کے لیے تو سونے اور چاندی کے محل ہونے چاہیے، نہیں ہے تو یہ اشارہ کرے بن جائیں. ان تمام باتوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ جواب بھی ہو سکتا تھا میں کوشش کرتا ہوں. کیا جواب ہو سکتا تھا بھائی میں کوشش کرتا ہوں انگلی سے اشارہ کروں اور نہریں بہنا شروع ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں اشارہ کروں اور میرے دائیں طرف کھجور کا اور بائیں طرف انگور کے باغات پیدا ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں آسمان پہ جانے کی اور آسمان سے کتاب لے کے آ جاتا ہوں. جبریل کے انتظار کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن قرآن نے حکم دیا کہ اے نبی جب مشرکین آپ پر یہ اعتراض کریں تو آپ ان کو جواب میں کہیں قل سبحان ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. انسان عاجز ہے، وہ یہ کام، میں نے رب ہونے کا دعویٰ، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے پیغمبر ہونے کا، اللہ کا سفیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے. خدائی دعوے میں نے، بول لینا بھائی، نہیں کیے میں نے خدائی دعوے. یہ خدا کرتا، میں تھوڑی کر سکتا ہوں یہ. اب آپ بتائیے دیگر مذہبوں میں انسانوں کی حیثیت اور خدا کی حیثیت میں فرق چھوڑا ہے کسی نے؟ کوئی فرق نہیں. حاجات پوری کرنے کے لیے ایک سوال کا جواب دے کے میں آگے بڑھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی تو کیے ہیں. یہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں، معجزہ جو پیغمبر کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے اس کا کرنے والا پیغمبر نہیں ہوتا، بلکہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات. پیغمبر کا محض ہاتھ استعمال ہوتا ہے، کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پیغمبر کو اختیار نہیں ہوتا. اس کی مثال آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے، پڑھا ہے نا؟ لیکن حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اللہ نے اختیار، بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا. اب دیکھیں اب آواز آئی نا. پہلی مرتبہ جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی سانپ بنی ہے، یہ تذکرہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر مدین کی طرف نکلے. ابھی نبوت نہیں ملی آپ کو. مدین میں آپ نے 2 لڑکیوں کی خدمت کی، بیچاری دور کھڑی ہوئی تھی، ان کو پانی پلایا. ان لڑکیوں نے اپنے والد کو جا کے بتایا ایک ایسے مسافر نوجوان ہے جس نے ہماری بہت زیادہ خدمت کی. ابا غیرت مند تھے، انہوں نے کہا اس مسافر کو بلاؤ، میں اس کی اجرت دوں گا. جو غیرت مند ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری کوئی خدمت کرے تو میں اس کو اس کا معاوضہ دوں، اور جس میں غیرت نہیں ہوتی وہ کہتی چلو کر لی، اچھی بات. لڑکیاں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے ابا اس کا کمیشن دینا چاہتے ہیں آپ. حضرت موسیٰ چلے گئے، بھائی مسافر ہوں، کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے. جب وہاں گئے ہیں تو ابا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو ان کو لگا کہ یہ نوجوان صحت مند بھی ہے اور امانت دار بھی. بیٹیوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے، خدمت بھی کر رہے ہیں، نظر بھی جھکی ہوئی ہے.
تو داماد میں دو ہی چیزیں ہونی چاہیے، ایک صحت اچھی ہونی چاہیے داماد کی، اور امانت دار ہو، اللہ کا خوف ہوگا تو بیوی کے حقوق ادا کرے گا، پولیس کے کہنے سے کوئی بیوی کے حقوق ادا بولے نا نہیں کرتا۔ یورپ نے، امریکہ نے قوانین بنا دیے، مردوں پر لازم کر دیا کہ عورتوں کے حقوق ادا کریں، لیکن پھر بھی بولو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حقوق ہی معاف کرا دیے۔ انہوں نے کہا کہ شوہر کے ذمے بیوی کا نان نفقہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پولیس کے ذریعے یہ حقوق ادا کرنا ممکن نہیں ہے، تو اتنے حقوق رکھو جتنے افورڈ کر سکتے ہو۔ لہذا انہوں نے کہا کہ بس اتنا حق ہے کہ بس میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ ایک گھر میں رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ حقوق ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا حقوق ہوا بھائی؟ یہ کوئی حقوق ہوا؟ اس کو حقوق کہتے ہیں؟ بھائی یہی ہے نا کہ ایک کاغذ میں میاں بیوی رہے بس رہے۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے حقوق ہیں، بیگم شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور گیس بجلی کا بل کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے۔ واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے۔ جب آ رہے ہیں تو بھائی انڈے لیتے آئیں، دہی لیتے آئیں، ایک پاؤ دودھ لیتے آئیں۔ تو وہاں جو حقوق ہے نا وہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ہر کام پولیس سے کرواتے ہیں، اور پولیس کے ذریعے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا خوف ہوگا تو ادا کریں گے۔ تو ان لڑکیوں کے والد نے دیکھا کہ یہ نوجوان صحت مند بھی ہے اور دیندار بھی، تو داماد میں یہ دو کوالٹی، صحت اچھی ہوگی تو کما لے گا، کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ تو ان کے والد نے کہا انی اريد ان انکحک احدی بنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں اپنی دو میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس کو میں 2-3 پوائنٹ اس میں ہائی لائٹ کروں گا۔ میں کتنے آرام سے ابا نے فیصلہ کر لیا کہ ان میں سے ایک کا نکاح کس سے کرنا ہے۔ میں نے کوئی استخارہ نکالا؟ بولو بھائی، بھائی ہمارے یہاں تو 6 مہینے استخارے نکلتے ہیں نا، پازیٹیو نیگیٹو الٹی سیدھی چیزیں آتی رہتی ہیں، اس میں فوراً فیصلہ کیا۔ بھائی دیانتدار بھی ہے، صحت مند بھی ہے، جوان آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ضرورت بھی ہے گھر میں، بیٹا نہیں تھا ان کے کوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا قبول ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی نہیں کہا کہ میں پہلے کیا نکالوں گا، استخارہ نکالوں گا، میں مشورہ کروں گا اپنی والدہ سے، پہلے میں مصر جاؤں گا، واپس ریلیٹیو ہے میرے، ان سے مشورہ کروں گا، پھر لڑکی والے آئیں گے، پھر لڑکے والے آئیں گے، پھر منگنی ہوگی، پھر یہ ہوگا، اور پھر ٹوٹ جائے گی منگنی، پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوتا ہے۔ کتنے آرام سے انہوں نے کہا لیکن مجھے ضرورت ہے گھر میں بیٹے کی، کوئی بکریاں چرانے والا نہیں ہے، شرط یہ ہے الا ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال بکریاں چرانی ہیں آپ نے، 8 سال سے پہلے آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور فرمایا ذالک بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا ہے، میں 10 سال بکریاں چراؤں گا، لیکن آپ کی بیٹی کس کے نکاح میں ہے؟ میرے نکاح۔ کتنے آرام سے ہو جاتا تھا معاملہ۔ یہ اسلام کی سادگی ہے، آپ کو یہ سادگی کسی اور مذہب میں نظر نہیں آئی۔ ہمارے ایک دوست یورپ میں، انہوں نے کہا یہاں جو عیسائی لوگ مذہب کو فالو کرتے ہیں، ان کے ہاں پیدا ہونا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مرنا مسئلہ ہے، مرنے پہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ میت کے لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کا اکرام، اسلام نے موت کتنی آسان رکھی ہے۔ مر گیا بھائی فوراً غسل کفن کر کے دفن کرو، دعا مانگو، اور سارے پتلی گلی سے بولو نکل جائے، ختم، خلاص، چلو۔ کوئی گھر میں دیگیں نہیں پکیں گی، کوئی قرآن خوانی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی تیجا ہے، نہ کوئی 40واں ہے، نہ کوئی برسی ہے، یہ تو ہماری بنائی ہوئی چیز ہے، اسلام میں تھوڑی ہے یہ۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، حضرت عمر نے کتنی دیگیں پکائی تھی؟ بولے نا بھائی، کہیں تمبو نظر آتا ہے کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو، ٹینٹ لگایا ہو، لوگ آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کے فضائل سنا کے جا رہے ہیں، اور پھر تیجا ہو رہا ہے، پھر یہ تو ہماری بنائی ہوئی چیزیں۔ انتقال ہوا، بس میت کے لیے ساری زندگی دعا مانگو، صدقات و خیرات کرو، ختم۔ تو اسلام میں مرنا بھی آسان، پیدا ہونا بھی آسان، شادی بھی ابھی کیا ہے آسان۔ کتنے آرام سے حضرت موسیٰ کا نکاح ہو گیا۔ قرآن کہہ رہے فلما قضا موسیٰ الاجل، جب 10 سال پورے کیے،
اب اپنی بیوی کو لے کے مصر جا رہے ہیں واپس. جو اصل واقعہ تھا جو میں اس طرف آ رہا ہوں, ابھی نبوت نہیں ملی. راستے میں کوہ طور پہ آواز آئی, یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. شدید سردی ہے, بالکل ایک بیابان جگہ, طور پہاڑ. پریشان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف طاری, اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہی یا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو سانپ بھی بنا دیتا ہوں میں, کیونکہ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ لاٹھی کا کام سانپ بننا نہیں ہے, نہ یہ میرے اختیار ہے. میں تو بشر ہوں, میں تو انسان ہوں, میں یہی کر سکتا ہوں, پتے جھاڑوں کا اس سے ٹیک لگا لوں گا اور کچھ نہیں. ولی فیہا معارب اخری, اور بہت سارے کام ہیں. وہ اور بہت سارے کام کیا ہیں؟ ٹھکائی بھی لگاتا ہوں جب ضرورت پڑتی ہے, یہ کام ہے. اس کو حضرت موسیٰ نے ہائی لائٹ نہیں کیا. اللہ پوچھے گا تو بتاؤں گا میں, تو یہ بھی میں کرتا ہوں. اس سے جب ضرورت پڑتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, تو اسی لاٹھی سے ٹھکائی بھی لگاتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے, اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال دے. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, تیز رفتار سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو کے الٹی سمت میں دوڑے, وَلَمْ يُعَقِّبْ, اور پیچھے مڑ کے, بولو نا بھائی, نہیں دیکھا. اگر حضرت موسیٰ خود لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہوتے تو اسے دیکھ کے اتنے خوفزدہ ہو جاتے؟ قرآن کہہ رہے ہیں قلنا, اے ہم نے موسیٰ سے کہا, اے موسیٰ لا تخف, ڈر مت, سنعیدها سیرتها الاولی, اس سانپ کو پکڑ لیں, ہم اسے واپس لاٹھی میں تبدیل کر دیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ معجزے میں پیغمبر کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. نہ پیغمبر لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں, نہ سانپ سے دوبارہ لاٹھی میں کنورٹ کر سکتے. تو جب موسیٰ کلیم اللہ کو یہ اختیار نہیں ہے, تو آغا خان کو یہ اختیار کہاں سے ہو گیا بھائی کہ وہ بغیر اسباب کے آپ کی بگڑی بنا دے اور آپ کے کام بنا دے؟ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے, 10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں, موت, زندگی, بڑھاپا, پریشانیاں, ٹینشنیں. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے فالج ہو گیا ہے اور میں علاج کرا کر آگے تھک گیا ہوں. مجھے پتا چلا ہے فلاں مزار پہ ایک بزرگ ہے قبر کے اندر, تو وہ وہاں جاؤں گا تو میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ان سے کہا آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا؟ کہتے ہاں. میں نے کہا ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ اس کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ تو بزبان حال کہے گا کمبخت میں تیرا آدھا جب صحیح کروں جب اپنے میرے تو دونوں کام نہیں کر رہے. اور میں نے کہا یہ بھی اللہ کا شکر ہے انتقال کے بعد ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تھے, کیونکہ اگر مرنے کے بعد ان کے آدھا کیا 1/4 دھڑ بھی کام کرنا شروع کر دیتا تو جو ان کو غسل دینے والے لوگ ہیں وہ ان کی جگہ لیٹے ہوئے ہوتے خوف سے. کوئی مردہ اگر ذرا سی انگلی ہلا دے اپنی یا پلک جھپک لے تو آپ بتاؤ جو غسل دینے والا ہے وہ خوف سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کیسی بے عقلی ہے کہ جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ علاج کرے گا اس کا جس کا آدھا دھڑ کام نہیں کرے. او بھائی یہ سارے ہماری طرح کے انسان ہیں. نہ پیغمبر کے پاس انسان کی حاجت روائی مشکل کشائی ہوتی ہے, نہ بزرگوں کے پاس ہوتی ہے, نہ پرنس آغا خان کے پاس ہوتی ہے, نہ بتوں کے پاس ہوتی ہے. اللہ نے کہا انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے انسان میری نظر میں ایک جیسے ہو, آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان سارے ایک جیسے ہو اور سارے میرے برابر کے محتاج ہو. تو انسان محتاج ہے,
لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیس سے بھی تو مدد لیتے ہیں ہیلپ لائن فون کر کے. جب پولیس سے مدد لینا جائز ہے اس کا مطلب انسانوں سے مدد لینا بھی کیا ہے؟ بولو جائز. دیکھو مدد کی دو قسمیں ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف مدد. ہیلپ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں نا دیر آر ٹو ٹائپس, تو میں اس طرح سے آج کل سمجھاتا ہوں, اس طرح یاد ہو جاتا ہے. مدد اور ہیلپ کی دو قسمیں. ایک ہیلپ وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے, جس کی لاجک ہوتی ہے. مثلا فرض کریں مجھے پیاس لگ رہی ہو, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ یار پانی لے آؤ, تو یہ کوئی ہوائی کام, انلوجیکل کام نہیں ہو رہا. آپ جائیں گے, کولر گلاس رکھیں گے, بٹن دبائیں گے, پانی کا کام ہے کہاں جانا؟ نیچے کی طرف. گریوٹی کی وجہ سے نیچے جائے گا, نیچے گلاس ہے تو گلاس اس کو دائیں بائیں بہنے سے روک دے گا, پھر آپ دونوں ٹانگوں پہ چل کے آئیں گے, مجھے پکڑائیں گے. یہ جو مدد ہو رہی ہے یہ لاجک ہے اس کی کوئی. یہ مدد ڈاکٹر بھی کرتا ہے, پولیس بھی کرتی ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کر. لاٹھی کو سانپ بنانے کی کوئی لاجک ہے؟ کوئی سائنٹیفک لاجک؟ کوئی سائنسدان کہتا ہے لاٹھی سے سانپ بن سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جادوگروں نے تو بنا دیا تھا. بھائی موسیٰ علیہ السلام کا ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا نا, تو جادوگروں نے رسیاں پھینکی, قرآن کہتا ہے وہ کیا بن گئی؟ سانپ. تو اس سے تو پتا چل رہا ہے کہ جادوگر بھی ایسے کام کر لیتا ہے جن کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. تو آپ اگر قرآن کی آیتوں میں غور کریں گے تو قرآن میں ہی اس کا جواب موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب جادوگروں نے موسیٰ کے مقابلے میں لاٹھیوں کو پھینکا ہے تو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ سانپ بن گئی. قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعی. سامنے جو مجمع تھا اور موسیٰ علیہ السلام, ان کو ایسا لگا کہ یہ سانپ بن گئی ہے. جادو کے زور سے مسمرزم کیا تھا انہوں نے, دماغوں کو کیپچر کر لیا تھا, تو ان کو ایسا لگا کہ یہ کیا ہے؟ یہ سانپ ہے. حقیقت میں وہ رسیاں سانپ بولے نہیں بنی تھی. جادوگر کو اگر یہ اختیار ہوتا نا کہ ایک چیز کی حقیقت ہی چینج کر لے تو جادوگروں سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی نہ ہوتا. وہ تانبے کو چاندی بناتے رہتے بیٹھے. جو لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے, لاٹھی کو سانپ بنانا مشکل کام ہے کیونکہ بے جان چیز کو کیا بنا رہے ہیں؟ جاندار. اور مٹی کو سونا بنانا آسان ہے, وہ بھی بے جان اور یہ بھی کیا ہے؟ بے جان. تو جادوگر تو بیٹھتے ہی نوٹ چھاپ, ڈالر, پاکستانی کرنسی کو ڈالر بناتے رہتے بیٹھ گئے. لیکن جتنے غریب جادوگر ہوتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی نہیں. یہ تو ہمارے پیسے سے چل رہے ہوتے ہیں, بیوقوف بنا بنا کے ہماری جگہ پہ خالی کرواتے. یہ نن دھڑک, ان کے پاس تو پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے. تو اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں یخیل, تخیل, خیالی دنیا میں ایسا ہوا ہے. لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جادوگروں کو ایسا لگا کہ یہ کیا ہے؟ سانپ ہے. نا 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 نا. قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا, اچانک وہ لاٹھی ثعبان, اژدہا بن گئی, مبین, بالکل واضح, جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بنی ہے اور ان کو نگلنے لگی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے القی السحرۃ سجدا, فوراً. فا کا لفظ عربی میں آتا ہے تعقیب. تعقیب کا مطلب فوراً یہ کام ہوا ہے. جادوگر لاشعوری طور پر فوراً سجدے میں گر گئے. یعنی جادوگروں کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا, بلکہ وہ, آپ نے پڑھا ہوگا نا, ایک, میں تو وہ اصطلاحات بھول چکا ہوں, ایک لاشعوری حرکت. بھائی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بعض حرکتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم کام پہلے کرتے ہیں, سوچتے بعد میں. وہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے. یہ اللہ نے ہمارے جسم میں کچھ ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ اچانک جب کوئی حادثہ ہوتا ہے, بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان حادثوں سے بچنے کے لیے پہلے سوچیں اور پھر کام کریں تو وہ حادثہ ہمیں تباہ کر دے گا. سوچنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ حادثہ ہوتا ہے نا, ہماری باڈی پہلے کام کر چکی ہوتی ہے, دماغ کے کچھ ایسے پارٹس حرکت میں آ کے ہماری باڈی کو ہلا دیتے ہیں کہ جو ہمارا شعور ہے نا وہ بعد میں حرکت میں آتا ہے. دیکھیں ایک دم جب بھی کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے, دھماکہ ہم نے سنا بعد میں ہوتا ہے, ہل پہنے جاتے ہیں.
غور بعد میں کر رہے ہوتے ہیں یہ ہوا کیا ہے. اللہ نہ کرے یہاں کوئی دھماکہ ہو. اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو ہم سوچ کے ہلتے ہیں یا ہل کے سوچتے ہیں؟ بولے نا, پہلے ہلتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. وجہ اس کی کہ دھماکہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ قدرت اگر ہمیں پہلے ہی کہتی پہلے سوچو یہ ہوا کیا ہے پھر ہلو, تو دھماکہ تباہ کر چکا ہوتا ہے اس وقت. تو قرآن کہہ رہا ہے جادوگروں کے بارے میں کہ یہ جو سجدے میں گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سوچے بغیر گئے ہیں, سوچا بعد میں انہوں نے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن نے یہ اس لیے بیان کیا کہ جادوگروں نے یہ دیکھا کہ یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی ہے اور یہ ممکن یہ ہے ہی نہیں. جادوگر تو جادو کو جانتے تھے نا, وہ حیران ہو گئے کہ ہم اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں, ہم نے رسیوں کو لاٹھیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنایا, اور موسیٰ نے چند سیکنڈ کے اندر حقیقت میں لاٹھی کو کیا بنا دیا ہے, سانپ. تو وہ سوچے سمجھے بغیر سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ انسان کا کام, یہ موسیٰ کا کام نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ لاجیکل ہے, بھائی لاٹھی کیسے سانپ بن سکتی ہے. کوئی سائنسدان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ لاٹھی سانپ بن جائے. نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے, حقیقت میں نہیں. اس سے ہمیں اصول پتا چلا کہ انسان کے بس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی کوئی لاجک بولو. اب کسی کو اولاد چاہیے, وہ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب ڈاکٹر سے میڈیسن لے رہا ہے, دوا لے رہا ہے, بیماری کو ٹھیک کر رہا ہے. یہ اولاد کا مانگنا شرک نہیں ہے. لیکن اگر کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے مجھے اولاد دے دو, بھائی بزرگ کو کیا پتا آپ کے اولاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. آپ کا اس کے پاس جانا اس کی علامت ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ کام کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے, یہی شرک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شرک کہلاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جو مشرک ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بزرگوں سے ولی اللہ سے خوش ہو کے کچھ اختیارات ان کو بھی دے دیتا ہے. بھائی اللہ کو اختیار ہے نا اولاد دینے کا, بگڑی بنانے کا, تو فلاں بزرگ سے خوش ہوا, اللہ نے ان کو کیا دے دیا کہ چل بھائی اولاد تو بھی دے سکتا ہے. قرآن جگہ جگہ اس کی نفی کرتا ہے کہ میرا کوئی وزیر نہیں ہے, میرا کوئی نائب نہیں ہے, میں نے کسی قسم کے اختیارات کسی کو نہیں دیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اسلام توحید کے معاملے میں کلیئر ہے. نہ پرنس آغا خان کے پاس اختیارات ہیں, نہ کسی امام کے پاس, نہ کسی پیغمبر کے پاس. ہم توحید ایک خدا کو ماننے والے ہیں. وہی شرک جو عیسائیوں میں آیا, وہی یہودیوں میں آیا, وہی اسلام کی طرف منسوب فرقوں میں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. صحیح حدیث ہے. فرمایا 72 فی النار, جہنم میں ہوں گے, ایک کہاں ہوگا؟ بولیے جنت. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہے؟ یہ بڑا خاندانی سوال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بہت مشکل ہے بھائی, پولیس بلوائیں عامر صاحب. اچھا ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ 10-15 منٹ ہے نا, بس میں بات کو سمیٹتا ہوں 10 منٹ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقے کا نام لے لیتے, فار ایگزامپل آپ فرماتے وہ بریلوی ہوگا, یا وہ دیوبندی ہوگا, یا وہ اہل حدیث ہوگا, تو ہر فرقہ اپنا نام کیا رکھتا؟ مثلا آپ فرماتے دیوبندی ہوگا, تو جتنے گرین چینل ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے کس نام سے؟ دیوبندی. سب کا یہی نام ہوتا. جیسے جماعت المسلمین والوں نے اپنا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو. حدیث کا مطلب تھا کہ جو عام مسلمان جس ٹریک پہ چل رہے ہیں اس سے ہٹ کے الگ فرقہ نہ بناؤ. اور امام سے مراد تھا بادشاہ, وقت کا خلیفہ. بغاوت نہ کرو, ریاست کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ نہ کرو. تو جماعت المسلمین نے کیا کیا, عام مسلمانوں سے الگ ہوئے,
حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا نا، الگ فرقہ بنائے گا، شذ فی النار، جب عام مسلمان قیامت میں جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ اس فرقے کو وہاں بھی الگ کر کے جہنم میں ڈال دے گا کہ تو دنیا میں الگ ہوا تھا تو آخرت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تجھے جنت میں جانے کی اجازت بولے نہیں ہے۔ جماعت المسلمین نے کیا ظلم کیا کہ عام مسلمانوں سے ہٹ کے الگ فرقہ بنایا اور اس کا نام رکھ لیا جماعت المسلمین، اور جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھیں کہ جو جماعت المسلمین سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ ساری حدیثیں ہمارے خلاف پیش کرنا شروع کر دی کہ جماعت المسلمین سے آپ ہٹے ہوئے ہو، ہمارا نام جماعت المسلمین ہے، یہ ہمارا امام ہے، آپ اس سے چونکہ ہٹے ہوئے ہو لہذا آپ کہاں جاؤ گے؟ جہنم۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے گورنمنٹ یہ اعلان کرے کہ پولیس جس ڈاکو کو پکڑے گی اس کو جیل میں بھیجا جائے گا اور پولیس والے کو معاف کر دیا جائے گا، تو ڈاکو نے اپنا نام پولیس خان رکھ لیا۔ کیا رکھ لیا ڈاکو نے اپنا نام؟ پولیس خان۔ اور سارے حکومت کے فضائل کے حکومت ہو رہا تھا پولیس کو ہم معاف کر دیں گے، ڈاکو کو کہاں کریں گے؟ تو نام خود رکھ رہے ہیں لوگ۔ ایک جماعت المسلمین والے نے مجھے کہا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، دیوبندی بریلوی نہیں رکھا۔ میں نے کہا اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، آپ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، آپ کے امیر نے رجسٹر کروایا ہے خود سے، یہ اللہ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے۔ تو اگر نبی فرما دیتے نا کہ وہ آخر زمانے میں جب 73 فرقے ہوں گے تو اس ایک فرقے کا نام یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، تو سارے اس نام کو پہلے سے رجسٹر کروا کے رکھ لیتے، اور جیسے جماعت المسلمین پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 چل رہا ہے تو ایسے ہی دیوبندی پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4 73 یہی پورے ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں چل رہا ہوتا حدیث میں کون سا والا پارٹ بولو پورا۔ اس لیے نبی نے نام نہیں بتایا، نبی نے علامت بتائی ہے۔ یہ علامت میں بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ آپ نے علامت بتائی، یعنی بتا دیا ناموں میں مت جانا، کام دیکھنا ہے کام۔ فرمایا اس کی علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ دیکھو دو بندے آ رہے ہو آپ کے پاس، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مریض کو چیک کریں گے نا اور صحت مند کو آپ چھوڑ دیں گے۔ اب جو صحت مند ہے اس کا نام ہے مریض خان، اور جو مریض ہے اس کا نام ہے صحت مند خان۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا، آئی ڈی کارڈ میں دیکھا اس کا نام چونکہ صحت مند خان ہے اور اس کا نام مریض خان ہے، لہذا مریض خان کو تو چیک کروں گا، صحت مند خان کو میں کیا کر دوں گا؟ چھوڑ دوں گا۔ تو لوگ اس ڈاکٹر کو پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لوگ کہیں گے آپ کو چاہیے آپ علامت سے اندازہ لگائیں کہ حقیقت میں مریض کون ہے، ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ کمپنیوں نے اشتہار دیا ہوتا ہے نا، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ بھئی ایک ہی کمپنی کے نام سے لوگوں نے وہ پروڈکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ علامتیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ کمپنی کی اوریجنل ہے اور یہ 2 نمبر۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی علامت بتائی ہے۔ ناموں میں مت جاؤ، دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور جماعت المسلمین، یہ ناموں کو مت جاؤ، نام سب بڑے خاندانی رکھیں گے۔ جو منکرین حدیث ہے نا، جو حدیث کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنا نام رکھا اہل قرآن، اتنا خوبصورت نام ہے، مگر قرآن نے جس نبی کی اطاعت کا حکم دیا اسی نبی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا۔ نام تو سارے بڑے خاندانی رکھتے ہیں۔ امن کمیٹی کتنا اچھا نام ہے، آپ دیکھیں نام کتنا اچھا ہے۔ ہمارے جتنے سیاست دان ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں، لیکن سب نے لیبل لگایا ہوتا ہے ہم قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے لیبل تو فرعون بھی بہت اچھے لگاتا تھا۔ آپ نے علامت بیان کی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ کیا مطلب؟ 3 چیزیں ملانے پڑیں گی۔ قرآن کو تو سب مانتے ہیں، قرآن کے ساتھ آپ کو حدیث کو بھی ایڈ کرنا پڑے گا، نبی کے طور طریقوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور حدیث کے ساتھ آپ کو صحابہ کو بھی ملانا پڑے گا۔ حدیث کی ایسی تشریح جس پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے وہ تشریح کا عدم ہے۔ صحابہ کا اجماع ہے 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ بولو 3 ہوتی ہیں، لیکن آپ کو حدیثوں میں بعض لوگ بتائیں گے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو یہ صحابہ سے میچ
بولو نا بھائی, نہیں کر رہی. اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی, میری سنت, و سنت الخلفاء الراشدین, اور خلفائے راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ تھے ان کی سنت کو فالو کرو. نبی نے ان کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ جس طریقے پر چلیں گے وہ طریقہ میرے خلاف نہیں ہو سکتا. کوئی حدیث کی یا قرآن کی ایسی تشریح کر رہا ہو جو خلفائے راشدین کی تشریح کے خلاف ہو, اس تشریح کو کبھی بھی فالو نہیں کرنا ہے. بہت سے فرقے اسلام میں ایسے حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں, قرآن کی آیتیں کوٹ کر رہے ہیں, لیکن جب اسے کہا جائے کہ صحابہ تو اس کے خلاف تھے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے, صحابہ کا کلمہ بولے نہیں پڑھا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے جو منکرین حدیث ہیں وہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں حدیث کے خلاف. جب ان سے کہا گیا بھائی حدیث میں تو ایسے ہے, تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو فالو نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ نبی جو آرڈر دیتے تھے وہ اللہ کے آرڈر کے معاذ اللہ خلاف. تو ہم کیا کہیں گے ان کو؟ ہم کہیں گے بھائی قرآن کی آیت کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب وہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, ایک مفہوم وہ ہے جو نبی بیان کر رہے ہیں. تو ہم کس مفہوم کو لیں گے؟ جو نبی بیان کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن و حدیث میں ایک مسئلہ بیان ہوا لیکن صحابہ کے بالکل اس کے خلاف جا رہے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم صحابہ کو نہیں لے رہے, نبی کو لے رہے ہیں. نہ, قرآن و سنت کی ایک تشریح وہ ہے جو صحابہ کی سمجھ میں آئی اور ایک تشریح وہ ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے, آج 15ویں صدی کے لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے. اس تشریح کو لیا جائے گا جس کو کس نے فالو کیا؟ صحابہ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو دیکھنا, ان کے فتووں کو دیکھنا, انہوں نے کس حدیث کا کیا مفہوم مراد لیا ہے. تراویح کس کی سنت ہے؟ خلفائے راشدین کی. اب آپ 8 رکعتیں پیش کرنا شروع کرتے ہیں, بخاری میں آتی ہے بھائی اگر 8 رکعتیں ہیں تو حضرت عمر نے 8 کیوں شروع نہیں کی بھائی؟ حضرت عثمان نے 8 کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت علی نے 8 کیوں نہیں پڑھی؟ یہ سارے تواتر کے ساتھ 20 کیوں پڑھتے چلے آ رہے ہیں؟ آج جتنے نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں لیبل سب کے قرآن و حدیث کا لگا ہوا ہے, مگر تشریح سب کی کیا ہے؟ اپنی. تو آپ نے کسی ایسی تشریح کو فالو نہیں کرنا جو صحابہ کرام کے, بولے نا بھائی, پھر بے شک آپ جو بھی نام رکھیں اپنے فرقے کا, کسی بھی نام سے کام کریں. لوگ مختلف ناموں سے کام کرتے ہیں اور یہ نام ہم نے نہیں رکھے, یہ کون رکھتا ہے؟ یہ پبلک خود ہی رکھتی ہے نام. تو نام رکھنے کی ضرورت نہیں, ہم سب مسلمان ہیں, کوئی ضرورت نہیں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی کی دم لگانے کی, بریلوی کی دم لگانے کی. لیکن یہ نام لوگ رکھتے ہیں. لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ آسانی کے لیے. مثال کے طور پر آپ کا جب کسی سے معاملہ ہوتا ہے, اکثر رشتوں میں یہ ضرورت پیش آتی ہے. اب آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا لڑکا, اب آپ اس سے, ظاہر ہے اسلام میں فرقے تو ہے نا, اب آپ نے یہ ٹریس کرنا ہے کہ یہ کون سا والا ہے. تو داماد سے آپ اتنی لمبی رپورٹ تھوڑی لوگے کہ یار قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. حدیث کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. اجماع صحابہ کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. پھر اس پہ مثالیں پیش کرنا شروع کریں تو لوگوں نے خود ہی نام دے دیے, بھائی یہ تیجے 40ویں والے ہیں, صحیح ہے نا, یہ ربیع الاول مناتے ہیں, ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں کیا ہوں؟ آپ سمجھ جاتے ہیں یار یہ سب کچھ ہوگا. تو ان کے ہاں جب میت ہوگی تو تیجا بھی ہوگا, 40واں بھی ہوگا. پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی بیٹی یہاں دینی ہے یا نہیں دینی. جو یہ کام نہیں کرتے لوگوں نے ان کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ دیوبندی رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح یہ نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنی آسانی کے لیے. شریعت میں ان ناموں کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا, نہ ان ناموں پہ آخرت میں نجات ہوگی. نجات اس علامت پہ ہوگی جو علامت آپ میں پائی جاتی ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے مگر قرآن و سنت اور صحابہ کو اسی اسٹائل میں فالو کرتا ہے جس میں حدیث میں حکم دیا ہے, تو بریلوی کہلانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو ان ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں, علامتیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. تو 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے جو قرآن کو, حدیث کو اور کس کو فالو کرتا ہے؟ صحابہ کرام. تو آپ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایسی جماعت کو چھوڑ دیا جس میں شرک ہے, جس میں گمراہی ہے, جس میں نہ آپ کو نماز ملے گی. اسلام کا سب سے اہم ترین رکن کیا ہے؟ 5 ٹائم نماز پڑھنا. ہمیں خانیوں میں نماز نظر نہیں.
یہ تو وہ پادریوں والا حساب ہو گیا کہ گناہ کرو اور پادری کو پیسے دے کے گناہ معاف کروا لو. اسلام میں ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے گناہ ہو جائے تو کسی نہ پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہ کسی پیر و مرشد کے پاس. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جس سے گناہ ہو جائے, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, وہ ہاتھ اٹھا کے کس سے معافی مانگے؟ اللہ سے. توبہ کرے, جس خدا کو ناراض کیا اس سے معافی مانگے نا. ان بزرگ کو تھوڑی ناراض کیا جو ان سے جا کے معافی مانگ رہے ہیں. ناراض اللہ کو کیا ہے, معافی کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے گا, یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو پائے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. کیسے مزے کی آئے. ہاں کسی بزرگ سے دعا کروانے جا سکتے ہیں, جیسے نبی کے پاس صحابہ آتے تھے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے کیا کریں, دعا کریں. کسی بزرگ کے پاس اس نیت سے جایا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ کی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے. لیکن وہ بھی اللہ سے مانگیں گے اور ہم بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. اور اسلام میں دعاؤں کی جگہ قبرستان نہیں ہے, مسجدیں ہیں. منتیں قبروں پہ نہیں مانی جاتی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں کس کے لیے؟ تو اپنی حاجات مسجدوں میں جا کے مانگا کریں. اور آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں کو اللہ نے توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی. جب آپ توحید کی طرف آئیں گے نا تو شیطان کا ایک آخری حملہ آپ پر روحانی علاج والوں کا ہوگا. وہ آپ کو تعویذ گنڈوں میں اور فلیتوں پلیتوں میں لگا دیں گے. آپ کو کوئی نہ کوئی پیر و مرشد مل جائیں گے جو آپ کو روحانی فلیتے پلیتے, دھاگا ایک ادھر بندھا ہوا ہے ایک ادھر بندھا ہوا ہے, اور دلائل دینا شروع کریں گے. جادو تو نبی پہ بھی ہوا تھا تو جادو برحق ہے. اب کس میں لگا دیں گے آپ کو؟ دیکھو نبی پہ جو جادو ہوا تھا اس میں علماء نے حکمت بیان کی ہے. اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. اللہ نے آپ پہ جادو اس لیے ہونے دیا کہ تاکہ آپ کے جادوگر ہونے کا تصور ختم, کیونکہ جادوگر پہ جادو نہیں ہوتا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کوئی بھی اٹھے جس پر بھی جادو کر دے. ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اتنا بڑا کھلا کھاتا نہیں کھلا ہوا. میں جادوگروں سے, ساری دنیا کے جادوگروں سے کہتا ہوں, جس روحانی عامل نے جو جادو میرے خلاف کرنا ہے میری طرف سے اجازت ہے. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے گھروں میں جن چڑیل بھوت بھی نکلیں گے, اور یہ گوروں کے ساتھ نہیں ہوتا, غیر مسلموں میں زیادہ تر. ہم نے نہیں کبھی سنا امریکہ میں کسی پہ جن آیا ہو, عرب میں بھی نہیں آتا الحمدللہ. ایک صاحب متحدہ عرب امارات میں 15 سال رہ کر آئے, پٹھان تھے ہمارے دوست, کہتے میں نے 15 سال کسی پہ جن چڑیل بھوت نہیں دیکھا. جیسے ہی اپنے گاؤں گیا ہوں ہر دوسرے آدمی پہ جن چڑھا ہوا ہے. تو جہاں یہ روحانی علاج والے ہوں گے وہاں جن چڑیل بھوت بھی ہوں گے. ان کے پاس جانا چھوڑ دیں, ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں. نہ جادو ہوگا, نہ چڑیل ہوگی, نہ جن ہوگا, نہ بھوت ہوگا. اور گلوں میں یہ پٹے نہ ڈالا کریں. اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے. تو یہ ہندوؤں کے گلوں میں پٹے اچھے لگتے ہیں لٹکے ہوئے, یہاں امام ضامن بندھا ہوا ہے اور یہ یہاں فلانا بندھا ہوا ہے, دھاگا فلانے پیر کا باندھا ہوا ہے. یہ چیزیں ہندوؤں پہ سوٹ کرتی ہے. مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے, نیٹ کلین, ٹھیک ہے. اسے جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے مسجد میں جا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے, حاجت پوری ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے, وہ میری حاجت روائی کر دے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ میں کہیں اور نہیں جاؤں. اس سے آپ کو انشاءاللہ جینے کا مزہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ سے دعا ہے جو باتیں حق پر مبنی تھی اللہ انہیں قبول فرمائے, جو کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے, اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ آپ سب حضرات کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے. ایک 30 سیکنڈ کی ایک بات کہہ دوں میں. دیکھیں مجھے عامر ہیرانی صاحب نے بتایا کہ آغا خانیوں سے جو مسلمان ہوئے ان میں 70% خواتین ہیں, 30% کیا ہیں, مرد. اب آپ بتاؤ 70% خواتین 30% مردوں میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گی؟ ان کے رشتوں کے مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ خواتین سے پیشگی معذرت, جو شادی شدہ خواتین ہیں, کیسے حل ہوگا ان کا مسئلہ؟ میں تبھی لوگوں کے پاس جا کے کہہ رہا ہوں یار مجھے کوئی حل تو بتاؤ. تو اسلام نے اسی وجہ سے ایک مرد کو 2 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے کہ ان خواتین کو ٹھکانہ ملے. تو آپ میں سے جو مالدار ہیں ان کی بیویوں سے پیشگی معذرت کہ اپنی دوسری بہنوں کا بھی خیال کریں.
میرے پاس بہت ساری غیر مسلم لڑکیوں کی انڈیا سے کال آئی ہے، جب میں فون اٹھایا کرتا بہت آتی تھی، ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، کوئی مرد ہمیں ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اسلام نے جو 2-3 شادیوں کی اجازت دی ہے، یہ اسی وجہ سے دی ہے۔ وہ ترس نہیں ہوتی ہے بھائی، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا ہمیں، خاندان نے تو چھوڑ دیا اسلام کی وجہ سے۔ ان میں بہت سی خواتین ہمارے علم میں ہیں جو دوبارہ اسلام چھوڑ دیا انہوں نے، کہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا، تو ہم گھر سے بھی بے گھر ہوئے اور کوئی مسلمان بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسلام قبول کرنے کا ریشو خواتین میں زیادہ ہے، مردوں میں کم ہے۔ تو مردوں کو عیاشی، مردوں کی عیاشی زیادہ ہے نا، عیاشی۔ وہ جب اسلام قبول کریں گے تو انہیں زنا چھوڑنا پڑے گا، لڑکیوں سے دوستیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، شراب چھوڑنی پڑتی ہے، اور حقوق دینے پڑتے ہیں بیویوں کے۔ اس لیے مرد کم ادھر آتے ہیں، عورت کو اسلام میں حقوق زیادہ نظر آتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے، عورت کو زیادہ حقوق دیے گئے بنسبت غیر مسلموں کے۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ان کو کون ٹھکانہ دے؟ تو اس لیے یہ آخری میں نے بہت غلط باتیں کر دی آپ کے سامنے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور ہر جگہ یہی رپورٹ ہے، جہاں بھی ہندو جو اندرون سے مسلمان ہوتے ہیں ان میں خواتین کی بھرمار ہے، مرد کم ہے۔ تو اب کسی مسلم خاتون کی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ مسلمان مردوں کو ہی ہمت کرنی پڑے گی بھائی۔ تو یہ ہمت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شادی شدہ خواتین سے بہت معذرت، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا